آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں مفتی احمد عفنان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ کیسے اللہ. مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب ہمارا موضوع بڑا دلچسپ اور اہم چل رہا ہے کہ خاندانی نظام کو بہتر کیسے بنایا جائے. خاندانی نظام کی اکائی میاں بیوی کے تعلقات کہلاتے ہیں، اور میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے بتایا کہ محبت کی 5 زبانیں سیکھیں. گزشتہ نشست میں آپ نے پہلی محبت کی جو پہلی زبان ہے اس پر گفتگو کی تھی کہ حوصلہ افزائی کریں، زبانی طور پر کریں. آج محبت کی دوسری زبان پر گفتگو کریں گے. وہ دوسری زبان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جی بڑا اہم موضوع، اور میں نے محبت کی اہمیت پر بھی بات کی تھی کہ ایک اسلامی خاندان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے محبت ویسے ہی پورے معاشرے میں کتنی اہم چیز ہے. جی. اور اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، برے جذبات ختم ہوتے ہیں، معاشرے میں آپس میں محبت پھیلتی ہے، تو آپس کی ناچاکیاں جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جی. اور پھر خصوصاً میاں بیوی کی محبت کی کتنی اہمیت ہے. جی. ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ موضوع اتنا اچنبا ہو گیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کمنٹس دیکھ نہیں سکا کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے تبصرے کیے ہوں گے کہ جی مولویوں کو کیا ہو گیا، محبت کی باتیں شروع کر دی ہیں. ماشاءاللہ مجموعی طور پر لوگوں نے پسند کیا ہے کہ یونیک موضوع ہے. اور آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کی شرح بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں بنتی نہیں ہے. بیوی کو شکوہ ہوتا ہے شوہر سے، اور شوہر کو شکوہ ہے بیوی سے. شکواؤں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکل تو ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ شادی میں محبت کا بڑھنا اور قائم رہنا یہ شریعت کے بڑے مقصدوں میں ہے. شریعت کے بڑے مقاصد، کیونکہ کسی نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ، جنہوں نے شادی نہ کی ہو. سب نبیوں کی شریعتوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں رہیں، لیکن شادی کا موقع ایسا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا. محبتیں بھی رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں اس لیے کی کہ تاکہ امت کو بتایا جا سکے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے. اور آپ کی ازواج مطہرات نے یہ تعلق بتایا بھی لوگوں کو. اچھا، آج دوسری زبان ہماری، میں پھر تعارف کرا دوں، یہ لو لینگویجز ایک کتاب ہے گیری چیپمین صاحب کی. میں اس سے لے رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک اخلاق کا طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی سے بات لے رہے ہیں اس کا حوالہ دینا چاہیے، اپنے اوپر لیبل لگا کے بات نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ میں نے ان کا آئیڈیا لیا ہے، اس پہ پھر مثالیں کچھ اپنی اور کچھ قرآن حدیث کی لگائیں گے، لیکن بیسک آئیڈیا ان کا ہے. یہ کہتے ہیں جی دوسری محبت کی زبان جو ہے، اچھا کانسیپٹ یہ تھا کہ محبت کی زبانیں 5 بولنی ہیں، اور کسی کی محبت کی زبان کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے. اب دوسری محبت کی زبان کوالٹی ٹائم ہے، کہ جس کو کہتے ہیں انڈیوائیڈڈ اٹینشن، بالکل معیاری وقت دینا، اور اس وقت میں آپ کچھ اور نہ کر رہے ہو بلکہ اپنے ساتھی کو وقت دے رہے ہو. یہ بیوی کے ساتھ بھی ہے، شوہر کے ساتھ بھی ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ بھی ہے، والدین کے ساتھ بھی ہے، کہ آپ جب ان کو وقت دیں تو پھر وہ وقت پورا ان کا ہو، کسی اور کا نہ ہو. اور یہ ایک بڑی کمی، آج ہم کسی کو وقت تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ملٹی ٹاسکنگ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں 4 کام کر لیں، وہ ایک کام بھی صحیح نہیں ہوتا، سارے کام خراب ہو جاتے ہیں. مثلا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، تو میں ساتھ میں موبائل بھی دیکھوں، میں خبریں بھی پڑھوں. اب میرے خیال میں خبریں پڑھنا بڑا ضروری ہے. یہ چلو میں کوئی حدیث بھی پڑھ رہا ہوں یا قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، بھائی ایک کام کرنا چاہیے، یا قرآن پڑھے آدمی یا بات کرے. یہ دونوں کام کرنا کوئی کمال کا بات نہیں ہے، یہ بڑے عیب کی بات ہے. اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 آدمی بات کرنے لگ جاتے، آپ ایک کو روک دیا کرتے کہ بھائی ہاں میں بشر ہوں، ایک آدمی بات کرو، ایک کی بات سنیں. اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفت کلہ، اب ایسے نہیں آپ یہاں سے آئے نا کوئی یوں کر کے ہاتھ نہیں، اب یوں، ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ایسے پوری توجہ کے ساتھ. بھئی جب آپ اس سے یا تو وقت نہ دیں، آپ اس کو، آپ نے وقت دیا، اس کا حق ہے اس کو پورا وقت دینا. تو یہ کوالٹی ٹائم میاں بیوی کے ساتھ، کہ ایک دوسرے کو وہ وقت دیں. دیکھیں شادی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے خوبصورت تعلق رکھو، اچھے انداز سے رکھو. تو اچھے انداز سے رکھنا کیا ہوتا ہے؟ شادی کر لی، اب اس کو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ ہو کہ تم دوسری شادی کر لو تو پہلی کو لٹکا کے چھوڑ دو. لٹکا کے مطلب اب نہ بیوی تو ہے، نہ اس کو وقت دیتے ہو، نہ اس کے پاس بیٹھتے ہو، نہ اس سے باتیں کرتے ہو. یہ ہے معلقہ، نہ اس کی طرف توجہ ہے. کیونکہ میاں بیوی پیسے کے لیے تو نہیں ملتے نا، وہ محبت کے لیے ملتے ہیں، آپس میں تعلق کے لیے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا وقت چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی آپ نہیں دے رہے تو شادی کی زندگی آپ کی زمین پر آ جائے گی. آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا وقت دیا کرتے تھے. آپ سے مصروف دنیا میں کوئی آدمی ہوگا کہ جو نبی بھی ہیں، قائد بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، مربی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، اور وہ صدر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سب جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. ساری امت کی نگہبانی آپ کے اوپر ہے. لیکن جب آپ گھر میں جاتے ہیں، کان فی محنت اہلیہ، آپ کام کرتے ہیں، آپ بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے غزوے میں، اور 1 سے زائد مرتبہ آپ نے دوڑ لگائی ہے.
اب یہ دوڑ لگانے میں دوڑ لگانا مقصد نہیں، وہ تو اکیلے بھی آدمی لگاتا رہتا ہے. بیوی کے ساتھ دوڑ لگانے میں مقصد یہ ہے کوالٹی ٹائم، یا دوڑ مقصود نہیں ہے، وقت گزارنا کسی اچھی ایکٹیویٹی میں جہاں آپس کی آپ کی محبت بڑھے، کسی میوچل ایکٹیویٹی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حبشہ آئے ہیں اور وہ کرتب دکھا رہے ہیں. آپ حضرت عائشہ کو لے آئے ہیں اپنے کندھے کے پیچھے کھڑے، عائشہ دیکھنا ہے، کہیں دیکھنا ہے. اب دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا عائشہ بس کہانی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اب یاد آتا ہے میں کتنی چھوٹی بھولی والی تھی کہ اللہ کے نبی کہتے بس، میں کہتی نہیں اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے. جب میں نے کہا جی بس، میرا دل بھر گیا، پھر اندر لے کے. تو یعنی گویا کہ جائز تفریح دکھانا بیوی کو جو شریعت کی حدود میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ آپ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ کو لمبی ساری کہانی سنائی 11 عورتوں کی. کہ 11 عورتیں تھیں، بڑی دلچسپ کہانی ہے، بخاری میں بھی، مسلم ترمذی شمائل میں، کہ آپ نے فرمایا بھی 11 عورتیں ایک مرتبہ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنے شوہر کے بارے میں صحیح صحیح بات کریں گے، ہمارا شوہر کیسا ہے. تو کسی نے اپنے شوہر کے عیب بیان کی، کسی نے کہا میرا شوہر ایسا ہے ایسا ہے. آخری عورت نے کہا میرا شوہر ابو ذرا ایک پرانا شوہر تھا، بڑا ہی پیارا، کیا شوہر، کیا اس نے میرا خیال کیا، کیا محبت، کیا وہ میرے پاس آتا تھا، میری زندگی کھل گئی تھی، میری زندگی باغ والی، کیا خوبصورت. پھر اس کو کوئی اور عورت اچھی نظر آ گئی، پھر وہ مجھے چھوڑ دیا، اس نے اس سے شادی کر لی. میرے پاس مجھے اللہ نے ایک اور شوہر دیا، وہ شوہر میرے لیے بہت اچھا تھا، وہ میرے لیے خوشبو کی طرح تھا اور مجھے اس نے ہر چیز دی، لیکن میں نے کہا وہ ابو ذرا کی طرح نہیں تھا. تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں. حضرت عائشہ سے کہا کہ ایسا پیارا ہوں ایسا شوہر جو دنیا میں کہیں نہ ملے، لیکن یہ فرق ہے میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. اللہ اور حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ ابو ذرا سے بھی زیادہ اچھے ہیں. ابو ذرا کیا چیز ہے آپ کے سامنے، یہ محبت کا تعلق. تو اب اس میں ہم دیکھ لیں بھی کوالٹی ٹائم. پہلی بات تو کوالٹی ٹائم میں انڈیوائیڈڈ اٹینشن. یہ نہیں ہے کہ بیوی بات کری آپ اخبار پڑھیں، وہ کہہ رہی جی بچے بڑے ہو گئے ہوں، وہ کہہ رہی جی اب گھر کا لیک ہو رہا ہے باہر سے، ہاں ہوں، وہ جی پردے پرانے ہو گئے ہوں. بھی بولے کیا ہوں، بولا بھی سن تو رہا ہوں، آپ نے ساری باتیں سنا دی، تم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ بیوی نے جو باتیں کہا آپ نے رٹ لی. مقصد یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سننا، اور اس توجہ کے ساتھ سننے سے محبت ہوتی ہے کہ دونوں کرسی میں بیٹھ گئے، صوفے پہ بیٹھ گئے، کسی کو اور آپس میں باتیں ہوئی، محبت ہوئی. یہ ہے. اچھا مفتی صاحب آج کل بہت معذرت، آج کل لوگوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو ایک دوسرے سے یہی شکوہ رہتا ہے ایسے ہی کہ میرے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس، میرے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس. اور ظاہر بات ہے ہر آدمی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہے. دیکھیں ہم نے ایک گیری صاحب نے ایک لمبی کہانی لکھی تھی، کیونکہ وہ گیری صاحب 5-6 ہزار لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکے تھے میاں بیوی کی. کہتے ہیں ہم نے کہانی چھڑی تھی جو اور بل کی. ٹھیک ہے، خاتون تھی جو بل، آپ احمد عائشہ کر لیں، چلیں ہم نے احمد عائشہ کر لیا تھا. تو اس میں جو بیوی کو شوہر سے شکوہ کیا تھا، شوہر کما رہا تھا، گاڑی اچھی تھی، سب کچھ تھی. اس نے کہا شوہر سب کچھ ہے، نہیں شوہر کو تھا سب کچھ ہے میرے پاس، گاڑی اچھی، لیکن بیوی محبت نہیں کرتی، گھر کس کام کا، یہ عالی شان بنگلہ ہے، گاڑی کس کام کی جب گھر میں محبت ہی نہیں ملتی. اسی طرح ایک اور میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو بیوی یہ کہتی ہے کہ یعنی یہ شوہر کی ترقی کس کام کی جب وہ میرے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتا. شوہر کو پوچھا، اس نے کہا دیکھو میں نے اتنی ترقی کر لی ہے، میں اتنا بڑا کاروبار کرتا ہوں، میں رات بھی بات کرتا ہوں. تو بولے آپ کاروبار اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ گئے، اکیلے چڑھے یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چڑھے؟ میں تو اکیلے چڑھا. تو بولو آپ تھوڑی سیڑھیاں چڑھیں کامیابی کی، لیکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ سارا کمانا کس کے لیے؟ یہ گھر کے سکون کے لیے. سکون اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے بیویاں پیدا کی اور بیویوں کے لیے شوہر تاکہ سکون حاصل کرو. جب سکون نہیں ہے تو آپ کے کروڑوں کما لینا کس کام کے ہیں؟ اخباریں دیکھنا، خبریں دیکھنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی خبروں کا ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے کہ پھر بیوی کی سے زیادہ ان کو بوسنیا اور عراق یاد آ رہا ہوتا ہے. بھائی آپ خبریں پڑھیں ایک حد تک، یا پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو اور وہ فنا جھگڑوں کو دیکھیں، لیکن ایک حد تک دیکھیں. اصل تو آپ کے گھر کی زندگی، وہاں تو آپ نے کام نہیں کرنا. اچھا اس میں کچھ ٹپس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ کو اگر کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے تو کیا کریں. جی پہلی بات، جب گھر آئیں تو ایک دوسرے کا دن پوچھیں، بھئی تم نے آج سارا دن کیا کیا، میں نے آج سارا دن کیا کیا، میں بتاؤں. اس سے قدر بڑھے گی بیوی، ورنہ بیوی سمجھے گی کہ ہمارے ایک فوجی کہہ رہے تھے کہ ایک دوست تھے کہہ رہے یار میرے ساتھ بڑا ہینڈ ہو گیا ہے. وہ فوجی ایسے بولتے نا اردو انگریزی میں لا گئے. میں کہا کیا ہینڈ ہو گیا ہے؟ کہہ رہے میری بیوی سمجھتی ہے میں سارا دن جو ہے نا ٹیبل پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا رہتا ہوں، چائے پیتا رہتا ہوں، کام نہیں کرتا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ بیوی کو بتائیں، اپنے ساتھ شریک کریں اپنی کاروباری مشکلات میں، کام میں کہ میں نے کام کیا. بیوی اپنے گھر کا بتائے، بچوں کا بتائے، مشکلات بتائے.
اور اگر بیوی بتائے کہ ساس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو آپ چپ کر کے سن لیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے میں اماں سے بات کرتا ہوں، اماں کے پاس جائیں، اماں کے پیر دبائیں، اماں کو بولے اماں بہت اچھی، بیوی کو بولے میں نے بات کر لی، بات ہو گیا، دونوں کو خوش کرے۔ اور اگر اماں کہیں بیوی نے ایسے کیا بولے ٹھیک ہے اماں بالکل ٹھیک ہے، میں اب اس کو جا کے سمجھاتا ہوں، بیوی کو جائیں اس کو ایک پھول دے دیں، بولے آپ بہت اچھی لگ رہی ہو، اماں کو بولے میں نے بیوی سے بات کر لی، دونوں کو خوش رکھ کے کام کریں، بیلنس رکھیں، وہ جو شکوہ اس کو دور بھی کیا جا حکمت سکتا ہے۔ سیکھیں نا۔ ہاں۔ اچھا دوسرا یہ کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جو آپ مل کے کر سکیں، مثلا واک پہ نکل جائیں، بھئی ورزش ویسی اچھی ہے، اللہ کے نبی میں نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، تو آپ واک پہ چلے جائیں بیوی کے ساتھ پردے کے اندر۔ اب یہاں پر یاد رکھیں واک مقصد نہیں آپ سوچیں کہ بیوی آہستہ چلتی ہے میں تیز چلوں گی تو مزہ ہی نہیں آ رہا، یہاں واک مقصد نہیں، یہاں کوالٹی ٹائم گزارنا۔ جب 2 سال کا بچہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی اٹینشن بال پہ نہیں ہوتی بچے پہ ہوتی ہے، آپ بچے کو وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میری بیٹی ہے نا تو وہ مجھے کہتی ہے بابا میں صبح واک پہ جاتا ہوں، کہتی بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی بہت ضد، میں نے کیوں جاؤ گی، کہتی آپ کے ساتھ مجھے واک میں مزہ آتا ہے، آپ کے ساتھ ایکسرسائز۔ اس کا فوکس ورزش نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے اور میں وقت نہیں دے رہا، وہ کہہ رہی آپ کے ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ پر اصرار ہے، وہ جو بھی کر رہی ہو میرے ساتھ اس میں میرے ساتھ۔ تو میں کرتا ہوں اپنا، میں گاڑی میں کہیں جا رہا ہوں بچوں کا وقت، میں اپنے کسی بیٹے کو جو فارغ ہوں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ اچھا ساتھ بٹھا کے آپ کیا کریں، بچہ ہے بیوی باتیں سنیں، یہ شوہر ہے، صرف بولنے پر فوکس نہ کریں، اس کی سنیں بھی، سنیں، اس سننے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے پیٹرک کا، کہہ رہے پیٹرک کہنے لگا مجھے آگے میں بڑا بیوقوف تھا 17 سال ہو کیا، بولے بیوی آگے کہتی تھی آج میرے دن میں یہ مشکل آئی، گھر میں پکانے میں مشکل تھی فلاں نے کہا، تو میں اس کو تجویزیں دینا شروع کر دیتا، تم یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، پھر وہ 2 دن بعد بتاتی تھی آج میرے دفتر میں مشکل ہوا فلاں جگہ مشکل ہوئی، میں نے اس کو تجویز دینا شروع کر دی، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، پھر اس نے کہا میرے سر میں درد ہے میں تھک گئی ہوں، تو میں غصہ ہو گیا، میں نے کہا تم تجویز تو میری مانتی نہیں، کہہ رہے اس طرح کرتے کرتے شادی ٹوٹ گئی ہماری۔ اس کو کہتے ہیں احساسات کی زبان سمجھیں، جو وہ بول رہا ہے وہ نہیں بول رہا، اس کی انٹرپریٹیشن سمجھیں، کہتے ہیں دا آرٹ آف انٹرپریٹیشن، تشریح سمجھے وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، اس کے احساسات کی ترجمہ۔ میاں بیوی احساسات میں بات کرتے ہیں، زبان سے بات کم کرتے ہیں، وہ آپ سے سمپتھی لینا چاہ رہا ہے، آپ سے تشفیر، آپ بولے اوہو میری بیوی تو بہت تھک گئی، تو بہت کام کیا، بیوی شوہر کو بولے آپ تو بہت تھک گئے، آئے میں آپ کے پیر دباؤں، میں آپ کے لیے پانی لے آؤں، آپ نے تو بہت کام کیا۔ جب شوہر اپنی مشکلات کا بتا رہے تو بیوی اپنی چڑچڑے پن نہ شروع کر دے، یا شوہر جب گھر آئے تو بیوی پر اپنے پنڈورے کھول کے نہ بیٹھ جائے آج میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا، پہلے شوہر تھکا ہوا ہے اس کو بٹھائے، اس کو پانی پلائے، اس سے اچھی باتیں کرے، بولے آپ کا دن کیسا گزرا، اس کی تعریف کرے، پھر اپنی کوئی بات کرنی ہے تو کبھی کبھی ریسٹورینٹ چلے جائیں، اچھا مال کہیں باہر کھانے پہ چلے جائیں، بیوی سے بیٹھیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا اگر آپ کہیں باہر کھانا جاتے ہیں نا تو جوڑوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے، جن کی نئی شادی ہوئی اور طرح بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی پرانی اور طرح بیٹھے ہوتے ہیں، محبت ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کہتے ہیں کہ آپ جب بیٹھے تو آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں، آنکھوں میں دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آنکھوں میں دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے کی باڈی لینگویج کو دیکھیں کہ بعض دفعہ وہ اپنے احساسات سے اپنے ہاتھوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر علم ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی کو کہنے لگے دیکھو بھائی یہ تو شادی ہوئی ہے، اس میں تو ناراضگی ہو جائے کرے گی، اگر میں ناراض ہو جاؤں نا تم منا لینا، تم مجھے میں منا لوں گا۔ کیا اہم بات کی۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے بیوی غصے میں، شوہر ڈبل غصے میں آ گئے، تمہاری ہمت مجھے غصے میں آئی، بھائی حضرت عائشہ ضد میں آ جاتے ہیں، ضد میں آ گئے، شوہر غصے ہوا بیوی اور غصے ہو گئی، تو اس سے برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا اور جب راضی ہوتی مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا ہاں، ہم نے کیسے کہا کہ وہ ایسے کہ جب تم خوش ہوتی ہو نا میرے سے، اور اکثر وہی ہوتی ہے کیفیت، تو تم جب قسم کھاتی ہو، عرب قسم بہت کھاتے ہیں نا، تو تم کہتی ہو رب محمد، رب محمد کی قسم، یہ بات ایسے ہے، اور جب تم تھوڑی سی خفا ہوتی ہو نا تو وہ تم کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام چھوڑ دیتی ہو۔ تو سبحان اللہ حضرت عائشہ نے بھی جواب دیا یا رسول اللہ زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کی ناچاقی ہونا، تھوڑا بہت جھگڑا تکرار ہونا، یہ طبیعی بات ہے، نیچرل ہے، لیکن اس میں دونوں کوئی ایک جھک جائے کبھی دوسرا جھک جائے آپ سے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دینا، دن کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسا ہو، بولے بھائی یہ وقت تمہارا ہے، تم جو بولو گے اس میں وہ کریں گے۔ کبھی کبھی سال میں 1 دفعہ کم سے کم کہیں گھمانے، مری کاغان ناران لے جانا، اور اس میں مقصد مری کاغان ناران دیکھنے سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا حق رکھا ہے، بیوی پر بھی شوہر پر بھی، کہ ایک دوسرے کو وقت دینا، ایک دوسرے کی محبت میں بڑھانا، ایک دوسرے کے لیے ذریعہ سکون بننا۔ جب خوبصورت خاندان وجود میں آتے ہیں، یاد رکھیے غازی صاحب، اس سے مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسلام کبھی بھی نافذ اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ہم مثالی اسلامی حکومت بنا سکتے ہیں جب ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے خاندان ہوں۔ اچھے افراد مل کر اچھا خاندان بنتا ہے،
اچھا معاشرہ مل کر اچھی امت بنتی ہے۔ پہلے ہمیں اچھے خاندانوں پر فوکس کرنا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے خاندان، پھر اچھا معاشرہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی احمد عفنان صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے ایک بہت اہم بات کی کہ مثالی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے۔ معاشرہ مثالی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، خاندانی نظام کو بہتر کریں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کو مثالی شوہر بننا ہے، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو مثالی بیوی بن کر دکھانا ہے۔ اگر ہر شخص اپنا حق ادا کرے اور صحیح طریقے سے ادا کرے تو ایک دوسرے کو شکوہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔